بلیٹن کے آغاز میں آپ کو پشاور لیے چلیں گے، جہاں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس مسجد کا حوالہ جو مولانا طیب قریشی صاحب نے دیا ہے، میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی مذمت نہیں کرے گا۔ ہر ایک اس کی مذمت کرتا ہے، کنڈم کرتا ہے، اس پر افسردہ ہے، اس پر دل گرفتہ ہے۔ یہ بہت بڑا اندوہناک واقعہ ہے، قابل افسوس واقعہ ہے۔ مذمت بھی کرتے ہیں اور پاکستانی قوم سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے جغرافیے اور اس ملک کے نظریاتی سرحدات کی دفاع کے لیے متحد اور متفق ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں مطالبے بھی کریں گے کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی بڑھانے چاہیے، اسلامائزیشن کی طرف جو ہے ہمیں پروگریس بھی کرنی چاہیے۔ سارے مطالبے ہم کرتے ہیں، اسی کے لیے یہ ملک بنا ہے۔ لیکن اس موقع پہ امن و امان کا قیام، اس ملک کے سرحدات کی حفاظت، جغرافیے اور نظریے کی، یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ان کی بڑھ کر ہے بے شک، لیکن ہر ایک نے سپاہی بن کر، محافظ بن کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ یہ جو ملک ہے یہ ملک محفوظ رہے اور اس ملک سے ہم ایک چھاؤنی بنائے اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے بھی اور یہاں پر مظلوم کے حمایت کے لیے بھی۔ یہ میں نے مختصر باتیں کی ہے، تفصیلی باتیں طیب قریشی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے پاس اس وقت جو آپ سٹیج پہ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت ہے، صوبائی قیادت موجود ہے۔ علامہ عابد شاکری صاحب وہ اہل تشیع مسلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الناصر صاحب تشریف رکھتے ہیں جو تنظیم المدارس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عمر عبدالعزیز نورستانی صاحب جو اہل حدیث مسلک کو، اور ساتھ ہی وہ جو اہل حدیث مسلک کا بورڈ ہے، جو تعلیمی بورڈ ہے مدارس کا، یہ اس کے بھی ہیڈ ہیں صوبائی، اور ساتھ ہی ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی بریلوی مسلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہمارے عبید صاحب بھی یہاں پہ ہیں جو مسلم ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ وہ حکومت نے تمام جماعتوں سے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام مانگ لیے۔ ابھی تک نون لیگ سمیت کسی جماعت نے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام نہیں دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نوید قمر کی جانب سے کہا گیا، نگراں وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، بتائے گا کس کس کی جانب سے نام ابھی سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے رکن ہیں نوید قمر، ان سے جو میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں تمام پارٹیز کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس اجلاس میں نگران حکومت اور قانون سازی سمیت تمام معاملات پر مشاورت ہوئی۔ تمام جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر مشاورت کریں، اور وفاقی وزیر نوید قمر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام جماعتوں کو ناموں کے لیے کہا تاکہ کوئی متفقہ فیصلہ ہو سکے، اور ابھی تک انہوں نے بتایا کہ نون لیگ سمیت کسی جماعت نے نگران وزیر اعظم کے لیے نام نہیں دیے ہیں، اور نگران وزیر اعظم نے صرف انتخابات تک کا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں، اس حوالے سے ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سینٹ اجلاس میں خواتین سے متعلق اپنے بیان پر معذرت کرنے سے انکار۔ خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی تصحیح کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، میرا بیان مخصوص جنس کے لیے نہیں تھا، اگر کوئی میرا بیان کو اپنی طرف سمجھتا ہے تو سمجھتے رہیں۔ خواجہ آصف کی وضاحت پر سینٹ میں اراکین نے شور شرابہ کیا۔ میری کوئی جینڈر اسپیسیفک ریمارک نہیں تھا، اس تقریر کو جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جو ہے پڑھنا یا سننا چاہیے۔ اگر یہ اس چیز کو ڈریگ کر کے جینڈر اسپیسیفک بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی چوائس ہے۔ میں نے خواتین کے متعلق کوئی ریمارک نہیں دیا تھا۔ وہاں پہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بتایا جائے پی ٹی آئی کے مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، ریمارکس ان کے متعلق بھی تھے، یہ ان کا جو مجموعی وہاں پہ پریزنس تھی اس کے متعلق یہ ریمارکس تھے۔ ان کو جینڈر سپیسیفک غلط بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جینڈر سپیسیفک بنایا جائے تو میری آفر یہ ہے کہ یہ معذرت کریں اپنے لیڈر کے بہاف پہ، جو مریم نواز کے متعلق انہوں نے ریمارک کیے تھے، میں معذرت کر لیتا ہوں۔
اور کراچی ڈیفنس میں کار پر فائرنگ سے 2 افراد کی ہلاکت کا واقعہ، پولیس کے کراچی اور جیکب آباد میں چھاپے، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد سے تحقیقات ابھی جاری ہے، تفتیش جاری ہے، جلد کیس حل کر لیا جائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے کراچی سے نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید بتائے گا تحقیقات میں کیا کچھ سامنے آیا؟ جی بالکل، ڈیفنس میں اکرم ابڑو اور ان کے بیٹے شہریار کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے کراچی اور جیکب آباد میں چھاپے مارے ہیں۔ چھاپوں کے دوران کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حراست میں جو افراد لیے گئے ہیں ان سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس حکام کا اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید کرنے سے پولیس گریز کر رہی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس بالکل درست سمت میں کام کر رہی ہے اور پولیس کے پاس ملزمان کے متعلق بالکل درست لیڈ موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے گرفتاریاں جاری ہیں۔ گرفتاریاں ابھی جاری ہیں۔ کراچی سے نوید کمال نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ باڈی جو ہے اگلے 3 سال کے لیے بنانے کے لیے اس کی منظوری دے دی، اس کے جو ڈپارٹمنٹ نے نام دی تو ان کی منظوری ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس باڈیز میں جو ہے ایک خواتین ممبر جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وومن امپاورمنٹ کا جو میسج ہم دیتے ہیں اس کو بھی ہم آگے لے کر چل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین کی نمائندگی ہر جگہ پہ ہو۔ پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہر گورننگ باڈی میں خواتین کو بھی جو ہے وہ نمائندگی پراپر طریقے سے دی جائے۔ اس سے پہلے لاسٹ ہوئی تھی کیبنٹ، اس میں لاڑکانہ یونیورسٹی کی منظوری دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو لاسٹ ٹائم وہ پتہ ہے کہ کابینہ نے پروونشل فائنینشل کمیشن کا جو ہے وہ پی ایف سی اس کا بھی اعلان کر دیا تھا، جو کہ ایک ضروری تھا۔ جیسا نیشنل فائنینشل کمیشن ہے تو پروونشل فائنینشل کمیشن جو ہے وہ بھی منظوری لاسٹ کیبنٹ میں ہوئی تھی، لیکن میں اس بار کیونکہ وہ اس کے منٹس آ گئے ہیں تو میں کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اس کے ساتھ کیبنٹ نے جو ہے جو خیرپور میں اسپیشل اکنامک زون تھا وہ لاسٹ کیبنٹ میں ہوا تھا، اس میں کیبنٹ نے کہا کہ نہیں 1 ونڈو آپریشن ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئے، تو زیادہ سے زیادہ جو سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی اس کو لانے کے لیے آپ کو 1 ونڈو آپریشن ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آیا سرمایہ کار پاکستان سے باہر یا پاکستان سے، اس نے کہا کہ میں نے انڈسٹریل زون میں پلاٹ لیا، اب مجھے نقشے منظور کروانے ہیں۔ اب نقشے منظور کرانے کے لیے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس جاتا رہے، دوسری جگہوں پہ جاتا جائے اور پھر اس کو ٹائم لگے، تو اس کے لیے یہی کہا گیا کہ جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لاز کو کوئی کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے دین اینڈ دیر اس کا 1 ونڈو آپریشن ہو۔ جیسے ہی کوئی وہاں پلاٹ لیتا ہے کسی بھی اکنامک زون میں تو وہیں اس کے نقشے جو ہیں وہ فوری طور پر وہی اکنامک زون جو ہے وہی اس کی اتھارٹی جو ہے وہ منظور کرے، تاکہ اس کو مختلف جگہوں پر دھکے نہیں کھانے پڑے اور ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو اہم نکات وہ یہ تھے کہ آج جو کیبنٹ کا اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سکھر میں انڈسٹریل ایریا جگہ ایک الاٹ کی ہے کہ سکھر میں انڈسٹریلائزیشن کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے زمین دے رہی ہے سرکار، تاکہ سکھر میں جو بھی نئی سرمایہ کاری ہو سکے، سکھر میں انڈسٹریز لگیں، اور جتنی بھی انڈسٹریز پاکستان میں لگیں گی اتنا ہی معاشی حالات ملک کی بہتر ہوگی، لوگوں کا روزگار بہتر ہوگا اور لوگوں کو جو ہے وہ جاب کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ حیدرآباد میں بھی گنجو ٹکر میں انڈسٹریل زون بنانے کی تجویز آئی، جو کیبنٹ نے اس پہ کمیٹی بنائی ہے، جو کہ 1-2 دن میں کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی کہ گنجو ٹکر میں جو ہے وہ یہ انڈسٹری لگے، انڈسٹریل ایریا مخصوص کیا جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گنجو ٹکر میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اپنی سرمایہ کاری کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دن پہلے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے ڈھابے جی اکنامک زون کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کی جو پذیرائی بہت اچھی ملی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ ہر جگہ پہ انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بنائے جائیں
لوگوں کو مواقع دیں کہ لوگوں کو آسان سے آسان مواقع دیں کہ لوگ جو ہے اس سے سرمایہ کاری کر سکیں. آج ایک اور اہم چیز, ایک آرٹزم سینٹر جو ہے وہ جو کہ پہلے ہی کام کر رہا ہے اجالا کے نام سے, ان کا ڈیفنس میں ایک سینٹر ہے, ان کے ساتھ وہ ان کی ڈیفنس میں ایک اور ان کو زمین ان کے پاس آلریڈی ہے. وہ سندھ حکومت سے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے اسپیشل بچے ہیں یا خصوصی افراد ان کے لیے بھی, اور جو ہم آرٹزم سینٹر میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرین کیا جا سکے, تو اس کے لیے سندھ حکومت کا آلریڈی ادارہ ایک کام کر رہا ہے. تو اس میں بھی سندھ کابینہ نے منظوری دی کہ اراؤنڈ کوئی 70 کروڑ روپے جو ہے وہ سندھ حکومت ان کو ادھر ان کو دے گی تاکہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر قائم ہو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہر قسم کے, اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے, تو ہر معاشرے کے ہر افراد کے لیے حکومت کچھ کر سکے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنا سندھ حکومت نے آرٹزم پہ کام کیا ہے, آپ دیکھا ہوگا کہ کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, کراچی میں مطلب کورنگی میں الگ ہے, ایک اور بھی سیکٹر موجود ہے. تو اب جو پرائیویٹ لوگ جو بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی سندھ گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے, اور سندھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. اس کے علاوہ کیبنٹ میں جو نئے ہمارے کچھ اسکیمز ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹینیوٹی جاری رہے, اس پہ بھی فیصلے کیے گئے. گورنمنٹ کا ٹوٹل مکمل فوکس یہ ہے کہ صوبے کے عوام کو جو بھی ممکنہ سہولیات ہیں وہ دی جائیں. کچھ پرانے 1980 سے کچھ قرضے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر سندھ حکومت کے, اس کو بھی رائٹ آف کرنے کے لیے سندھ کیبنٹ نے منظوری دی. اس میں کچھ ایسے تھے, اب 1980s میں کچھ لوگوں نے قرضے لیے ہوئے تھے, انفرادی لوگوں نے, وہ بھی آئے گی ان کو معاف کیا جائے. اس پہ پھر کیبنٹ نے کہا نہیں جی ان کو معاف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انڈیویجولز ہیں, اور وہ کون ہیں لوگ ان کی ریکارڈ کے لیے پھر بولا گیا کہ ان کی پورے قوائف جمع کرائے جائیں جو 1980 سے سرکار کے لون جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے لیے ہوئے ہیں, اس کو نہیں روکا گیا, اس کو معاف نہیں کیا گیا جو انڈیویجولز کے نام پہ تھے. بٹ جو حکومتوں کے لون تھے اس کو معاف کیا گیا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو سموتھلی آگے لے کر جا سکیں. ابھی آپ کو ایک بات کا علم ہے کہ سب سے زیادہ سندھ حکومت کا فوکس جو ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے دنیا کی تاریخ کا, وہ ہاؤسنگ اسکیم جو 21 لاکھ افراد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت گھر بنا رہی ہے. کل بھی وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے, تو ایک پروجیکٹ جو کہ کل اس میں وہ موجود تھے وہ بھی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا, جس میں سندھ حکومت نے گزارش کی تھی حبیب بینک اور باقی لوگوں کے کچھ مخیر حضرات بھی آگے آئے ہیں, لیکن میجر حکومت نے بوجھ سندھ حکومت نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو صنعتیں دی جا رہی ہیں. لاڑکانہ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب خود آئے, انہوں نے 5000 سے زائد خواتین کو جو بے گھر خواتین تھیں, بے گھر فیملیز تھیں, ان کو صنعتیں دیں 5000 سے زائد, اور ان کو حکومت مفت میں گھر بھی بنا کے دے رہی ہے اور زمین کا ٹائٹل بھی ان کے نام پر کر رہی ہے. اسی طریقے سے پرسوں کمبر شہداد کوٹ میں غریب خواتین کو حکومت سندھ نے